وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. محترم شائقین سچا پیغام، آج کی مجلس میں ایک مضمون پڑھ کر سنایا جائے گا جو ایک واٹس ایپ گروپ میں شائع کیا گیا ہے، جس میں لاک ڈاؤن کے دنوں کی سماجی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. اسی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں ہونے والی کوتاہیوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، اور بعض غریبوں کی چالاکیوں اور ان کی غیر انسانی حرکتوں کو بھی ظاہر کیا گیا ہے. اسی طرح سماجی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے والے مالداروں کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے، اور ان کو موجودہ سنگین حالات کے تقاضے پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. شہر کڑپا کے محلہ نقاش کی مسجد فاطمۃ الزہرا کے امام و خطیب مولانا سمدانی صاحب یہ مضمون پڑھ کر سنائیں گے. ملاحظہ فرمائیں. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاک ڈاؤن میں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ مفتی سید آصف الدین ندوی قاسمی. الحمدللہ، لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کا کام بہترین انداز میں حسب توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمایا. غریب ضرورت مند افراد کی خدمت کا یہ کام وقت کی ضرورت بلکہ فرائض و واجبات کے بعد فرض ہے. لیکن ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ ڈاکٹر شیخ سلیم کے بموجب ایک غریب و ضرورت مند لاک ڈاؤن میں ان سے سوالی ہوا، جبکہ وہ اپنے محلے کے ایک مالدار و دیندار مسلمان کے ساتھ گفتگو میں تھے. انہوں نے اپنے طور پر جو کچھ کرنا تھا کیا. وہ اپنے پڑوس مالدار دیندار مسلمان کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کچھ دینے کے بجائے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو اس کو دینے سے زیادہ ثواب ملے گا. الامان الحفیظ ایسی دینداری و سمجھداری سے، اللہ کی پناہ ایسی مالداری سے جو مصیبت میں کسی مصیبت زدہ کے کام نہ آئے. تڑپتی، سسکتی، بلبلاتی، دم توڑتی انسانیت کی خدمت کا کام ہر انسان کا اولین فریضہ ہے. اس وبا کی زد میں ساری انسانیت آ چکی ہے. زمینی طور پر بدترین و ناقابل بیاں حالات و واقعات، حادثات و مشکلات ہیں، اور ایسے بدترین وقت میں صرف اللہ کریم کی ذات مدد کر سکتی ہے. وہی سہارا، وہی آسرا ہے، وہی رازق و رحمان ہے، وہی کائنات کا ناظم و منتظم ہے. اللہ کے بندے اس سے دور ہو کر اپنی مصیبتوں و مشکلات ہی کو بڑھاوا دیں گے. اس کی طرف پلٹ آئیں گے تبھی حالات بدل سکتے ہیں. اور ہر حال میں بندے کو اللہ سے لو لگانا ہے. وہ دے کر دیکھتا ہے، وہ چھین کر آزماتا ہے. وہی مشکل کشا ہے، وہی بندہ نواز ہے. اسی کے ہاتھ میں دنیا جہاں کے فیصلے ہیں. حکومتیں اسی کے سامنے سر جھکاتی ہیں. تدبیریں ناکام سائل مسائل میں بدل گئے. بلکہ حالات و حقیقت کچھ یوں ہیں. ماہ رمضان المبارک، ماہ قرآن میں امت قرآن نے جس فراخ دلی و دریا دلی کا عملی ثبوت دیا وہ شر میں خیر کا بہترین نمونہ ہے. ہندوستان کی جماعتوں و تنظیموں نے ٹھوس بنیادوں پر بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کر کے ہندوستان بھر میں اسلام کی دعوت کا مثالی کام کیا ہے، جس کے اثرات و نتائج انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں دیر سویر دیکھنے کو ملیں گے. ایک زندہ قوم کی حیثیت سے ملک بھر میں جو رفاہی و فلاحی کام ہوئے ہیں وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بقا و دوام کی بنیاد ثابت ہوں گے. مسلم مخالفت کے سیلاب میں یہ انسانیت دوستی و زندہ دلی مخالفت کے سیلاب کا رخ موڑنے والی ہے. زمینی کام ہوائی پروپیگنڈا جھوٹ ثابت کرنے والی ہے. دشمن دلوں میں محبت کا بیج بونے والی ہے. نفرت کی دیوار کو ڈھانے والی ہے. دوریوں کو قربتوں میں بدلنے والی ہے.
قدرت نے ایک ذری موقع مسلمانوں کو دیا، ایک زبردست موقع مسلمانوں کو دیا۔ دل درد مند اور فکر مند لوگوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ کیا بوڑھے کیا جوان، بلکہ مسلم خواتین، بیوہ عورتیں میدان عمل میں آئیں۔ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ میرے محلے قادر باغ حیدرآباد کی صاحب توفیق، نیک دل، با فکر باخبر بیوہ محترمہ لاک ڈاؤن میں مشکل دنوں میں ہزاروں گھروں تک راشن پہنچانے کا کام کیا۔ رمضان المبارک میں بہت سارے روزے داروں کے لیے سحری کا انتظام کیا، نوجوانوں کے لیے ایک زندہ مثال قائم کی، اور 65 سال سے زیادہ کی عمر کے باوجود یوں کہہ رہی ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ لذت کلام سے ہوگی۔ اللہ کریم ان ساری خدمات کو اپنی بے نیاز بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ اس موقع پر دکھ و صدمہ بھی ہوا، بلکہ نوجوانوں کی بے ضمیری و بے حسی دیکھ کر آنسو بھی سوکھ گئے کہ انسانیت تڑپتی رہی، جانیں سسکتی رہیں، غریب بل بلاتے رہے، مزدور دم توڑتے رہے، بوڑھے موت سے جا ملے، معصوم کلیاں خاموش ہو گئیں، بے گھر افراد در در بھٹکتے رہے، غم کے مارے فاقوں کے عادی ہو گئے۔ فاقہ کش طبقہ دنیا کے سامنے آ گیا، اچھے روڈ پر آ گئے، پھر بھی ہمارے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا، پھر بھی ہم نہ جاگے، بلکہ جاگ کر بھی تجاہل عارفانہ کی مثال بن گئے، یعنی جانے انجانے بن گئے۔ ایسے مشکل ترین بلکہ قیامت خیز وقت میں بھی ہمارا ٹک ٹاک دھوم مچاتا رہا، ہمارا واٹس ایپ ایکٹیو اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہا، فیس بک پر دنیا جہاں کی دلکشی شیئر ہوتی رہی۔ افسوس صد افسوس ہے، ایسی بیداری و چستی، ایسی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پر، ایسے گروپس اور احباب پر جو حقیقت کے بجائے خوابوں میں رہنا سکھلائے، جو آنکھوں کو دنیا کی سچائی دکھلانے کے بجائے خیالی جنت میں مست مگن رکھے۔ کاش کے نوجوان ہاتھ میں موبائل کے بجائے کسی بھوکے کے ہاتھ تھام لیتے، کسی پیاسے کے لیے پانی کا جام اٹھا لیتے، کسی ڈگمگاتے قدموں کے کام آتے، کسی بے بسی کا سہارا بنتے، کسی بڑھیا کے ننگے قدموں کو دیکھ پاتے، کسی دکھیارے کے آنسو پہنچنے کے کام آتے، کسی روتے کو پوچھتے، کسی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس جسم پر کپڑا اڑاتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم رمضان مبارک کے روزوں کے باوجود سوشل میڈیا پر سرگرم رہے۔ غریب ہمارے سامنے سے گزر گیا، لیکن ہم نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ مانگنے والے نے اللہ کا نام لے کر آواز دی، لیکن ہمیں آواز سنائی نہ دی۔ الامان الحفیظ۔ دوسری صدمہ کی چیز جس نے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، وہ ہے مسلمان قوم کی خود غرضی، نفس پرستی، بلکہ بے یقینی و ذخیرہ اندوزی کے۔ جہاں کوئی کچھ بھی بانٹا جا رہا ہے وہاں لائن لگا دی۔ ضرورت سے زیادہ وقت سے پہلے کی بری عادت نے مسلم قوم کو سر بازار رسوا و شرمسار کر دیا۔ غربت بری چیز نہیں ہے، لیکن غربت کا ڈھونگ، ضرورت مندی کا ڈر، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسے بے شرم بے توفیق بناوٹی غریب بھی دیکھے ہیں، ایک ہاتھ میں ریشن پیک تھامے ہوئے ہیں تو دوسرے ہاتھ بھی پسارے ہوئے ہیں۔ راشن تقسیم کرنے والوں کا تجرباتی بیان ہے کہ ایک دن ایک گھر 3 پیک پہنچے تو بھی غربت و غریبی کا رونا بند نہیں ہوا۔ بھیک مانگنے والے پروفیشنل بھکاری تو اپنی جگہ ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں دست سوالی دراز کرنے والوں کی ایک جمعیت ہر جگہ ابل پڑی ہے۔ ضرورت کے وقت حسب ضرورت لینا معیوب بری بات نہیں ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی یعنی جمع کر کے رکھنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایثار و قربانی کا سبق پڑھنے والی قوم کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ ذخیرہ اندوزی جمع کرے، ضرورت سے زیادہ خود کو ذلیل و رسوا کرے۔ تیسری قابل غور تلخ کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں سرے بازار، روڈوں، چوراہوں اور گلیوں میں جو مانگنے والے ہیں، ان میں بڑی اکثریت برقع پوش مسلم خواتین کی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ برقع پوش مسلم عورتیں کون ہیں؟ وقتی طور پر برقعے کا غلط استعمال کیا گیا ہے
یا حقیقت میں وہ مسلمان عورتیں ہی ہیں؟ ظاہری طور پر تو انہیں مسلمان ہی کہا اور سمجھا جائے گا، حقیقت کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ برقع پوش خواتین اگر مسلمان ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہی ہیں، گھر گھر مانگتی پھر رہی ہیں؟ کیا ان کا کوئی مرد سہارا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ساری مسلمان عورتیں بے سہارا بیوہ ہوں۔ دراصل یہ منظر صاف بتلاتا ہے کہ ہمارے غریب و ان پڑھ مسلم طبقے کا مرد ناکارہ اور کامچور بلکہ شرابی و کبابی ہے۔ شادی کرنے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت و قوامیت کے اہم ترین فریضے سے غافل و جاہل ہے، کمانے اور گھر چلانے کے کام سے دور دور ہے، تو عورت ذات چوراہوں پر راستوں پر آ چکی۔ یہ پہلو قابل غور بھی ہے اور عملی کام کا متقاضی بھی ہے۔ اگر صرف اسی طرح کا طرز عمل رہا تو ایک نسل کی نسل اس انداز زندگی کی عادی بن کر مسلم قوم کے چہرے کو داغدار کرتی رہے گی۔ ابھی لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا سلسلہ کب تک چلے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے باوجود لاک ڈاؤن کے بھیانک سائے بہت دور تک پیچھا کرنے والے ہیں۔ گھر بندی کے نتائج نوٹ بندی سے بھی بھیانک ہوں گے۔ آنے والا وقت پچھلے وقت سے بدترین ہوگا، اور یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہے بلکہ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ کسی گلی و محلے، کسی گاؤں و شہر، کسی ریاست و ملک، کسی علاقے و خطے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا خاص پرابلم نہیں ہے، کسی کی ملکی قومی پریشانی و مصیبت نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کی مشکل و مصیبت ہے۔ پوری دنیا دوچار ہے کہ اس بھنور سے کیسے نکلے۔ اللہ کرے آنے والے وقتوں میں ہماری مصیبت کم سے کم ہو، ہمارے مسائل کم سے کم ہو۔ ابھی وقت ہے کہ خواب غفلت سے جاگیں، بند آنکھیں کھولیں، خود غرضی و مطلب پرستی چھوڑیں، ذاتی و شخصی ضروریات کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی اپنی ضروریات میں شامل کریں۔ انفرادی و اجتماعی کاموں میں خود کو جوڑیں، بلکہ جوڑنے کا مزاج بنائیں۔ اپنے دکھ درد کے احساس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے درد کو سمجھنے والا بنے، دینے والا ہاتھ بنے، اللہ سے لینے والے اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے بنے، وقت کے تقاضوں کو سمجھنے والے، چیلنجز کو قبول کرنے والے ہو جائیں، امن کے پیمبر، خیر کے علم بردار بن جائیں، پاس پڑوس سے باخبر، رشتہ داروں سے قریب ہو جائیں۔ اللہ سے مانگیں کہ وہ ہمیں لاک ڈاؤن بلکہ ہر حال میں بصارت کے ساتھ بصیرت، تڑپنے والا دل، دیکھنے والی آنکھیں، دھڑکنے والا کلیجہ، بیدار مغز اور بانٹنے والا ہاتھ، شکر والی زبان، رونے والی آنکھ دے، بے حسی اور بے بسی سے بچائے، قیامت خیزی میں غفلت و جہالت سے محفوظ فرما لے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، احسان مت جتلاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، بلکہ اللہ کا احسان جانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ سامعین کرام، چند دن پہلے آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ صبح سویرے جب لاک ڈاؤن سے چند گھنٹوں کی چھٹی ملتی ہے، اس وقت اپنی سماجی ذمہ داری کے تحت شہر کے غریب محلوں کا دورہ کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے رہیں، اور وہاں کے حالات کے پیش نظر جو آپ سے ہو سکے کر گزریں، جو آپ سے نہ ہو سکے دوسروں کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اپنا اخلاقی اور سماجی فریضہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔